بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں رزق کے بارے میں کہ جس سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ رزق کے لیے قرآن پاک میں بہت سی دعائیں اور آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کشادگی رزق کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی مجرب اور آسان وظیفہ درج ذیل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کوئی بات کروں اور آپ کو وظیفہ بتاؤں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بات کو پورا سننا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کی بات ہوتی ہے، بات کو پورا سننا ہے۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور کمنٹ کر کے بتا دینا کہ اچھی ہے، اور اگر اچھی نہ لگے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، چونکہ ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، یہ ہر درد کی دوا ہے اور تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ خود قرآن کریم کے آج میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو آج افراتفری کا عالم ہے، کہا جاتا ہے رزق میں برکت نہیں ہے اور رزق میں تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میں ظالم نہیں ہوں، تم خود ظالم ہو۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ذات ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو ایک آیت سنانے والا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ، ایک تو یہ انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہوں، اور دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اس کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں میں اس کو رزق خزانے غیب سے دوں گا، اپنے خزانے میں سے، خزانہ غیب میں سے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت، قرآن کریم کی اس آیت کو ہم دیکھیں اور ہمارا اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا۔ گناہوں سے بچیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ تو مخرج اور یرزق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچتے، اور ہم کہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے، میری شریعت سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ، معیشت کسے کہتے ہیں؟ یہی دنیاوی زندگی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فإن له معیشة ضنکا ونحشره، میں اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ويرزقه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمىٰ، اور میں اس کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ دنیا میں بھی تنگ ہوگا، آخرت میں بھی تنگ ہوگا۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور دنیا آخرت کی کامیابی کو سمیٹیں۔ تو اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی شرط وہی ہے کہ اللہ سے خوف ہو، اس کے بعد وظائف کی طرف آنا چاہیے۔ طریقہ وظیفہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ سورہ طلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، رزق حلال کی نیت کریں، حلال رزق کی نیت کریں، اللہ میں حلال رزق کماؤں گا، حرام سے بچوں گا۔ اگر کوئی عہدہ ہے، آپ کسی عہدے پر براجمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دی ہے، تو آپ مخلوق کی خدمت کریں اور رزق حلال کی نیت کریں۔ نمبر 3، باوضو اور دل جمی سے پڑھیں۔ جب یہ آیت پڑھیں باوضو پڑھیں، وضو کر کے پڑھیں اور دل جمی سے پڑھیں، اور اس بات پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے گا۔ نمبر 4، صدقے دل سے دعا کریں، سچے دل سے، یقین ہو آپ کو۔ اس کے علاوہ اضافی اذکار بھی ہیں، روزانہ صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب۔ وہاب کا معنی کیا ہے؟ اے عطا کرنے والے۔ اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، چاہے تھوڑا ہو۔ صدقہ خیرات سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے دینے کی وسعت طاقت نہیں ہے تو آپ 10 روپے نہیں دے سکتے، نہیں، 10 روپے، 5 روپے، جتنا، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی آپ نے کسی کو دے دیا اور سچے دل سے دیا تو اللہ تعالیٰ یہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، الصدقۃ ترد البلاء، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں، اگر آپ کے پاس لاکھوں اربوں روپے ہوں بھی صحیح، لیکن آپ مصیبت میں ہیں، آپ کو اولاد کی پریشانی ہے، آپ کو بیماری ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ کا یہ پیسہ کس کام آئے گا؟ تو اس لیے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کرتے رہیں۔ صدقہ جو ہوتا ہے یہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں ہماری دلجوئی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور دل چاہے تو سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ والسلام۔